حضور کے غلاموں کو حضور کی برکت سے، حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے، تو اب نبی کریم علیہ السلام کے جو دیدار کے حوالے سے حضور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ کون سی خصوصیت ہے؟ وہ ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس حوالے سے بحمد تعالیٰ بہت ساری احادیث اور روایات اس پر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام سے مرفوعاً حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند احمد ابن حنبل میں 2 مقامات پہ لے کے آئے۔ روایت نمبر 2629 اور 2575 مسند احمد ابن حنبل میں 2 سندوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً حدیث لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی تبارک و تعالی، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا ہے۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی مسند ہی سے امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 1 صفحہ 250 روایت نمبر 248 اسی حدیث کو بیان کیا اور کہا رواہ احمد و رجالہ رجال صحیح، کہ اس کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے اور اس کے تمام رجال صحیح کے رجال ہیں۔ بحمد تعالیٰ یہ حدیث جو ہے وہ امام حیثمی کے بیان کے مطابق حدیث صحیح ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب جل شانہ کا دیدار کیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً حدیث آنے والی جو میں پیش کرنے لگا ہوں وہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم علیہ السلام، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، والکلام لموسیٰ، اور کلام موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ حدیث امام نسائی کی السنن الکبری للنسائی میں 11539 نمبر، المعجم الاوسط میں 9396 نمبر، امام ابن ابی العاصم المتوفی 287 ہجری کی کتاب السنہ میں 436 نمبر 36 نمبر، اور مستدرک الصحیحین میں 216 نمبر یہ حدیث متعدد کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور اس حدیث کو والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث عبداللہ بن عباس سے، اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 282 حدیث نمبر 4855 کے تحت لکھا، اور لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح لکھا، امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا، اور شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ 5 پر اس حدیث کی سند کو اقوا یعنی سب سے زیادہ قوی قرار دیا، اور غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے امام ابن ابی العاصم المتوفی 287 ہجری کی کتاب السنہ میں اس حدیث کے اوپر حکم لگایا اور لکھا کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے بحمد تعالیٰ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ ہے دیدار کی خصوصیت۔ اب یہاں اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے الرؤیت والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہاں جو رؤیت ہے یہ تائے مدورہ کے ساتھ ہے، بعض جگہ پہ رؤیا الف ممدودہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور بعض جگہ پہ رؤیت تائے مدورہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ جہاں تائے مدورہ کے ساتھ رؤیت استعمال ہو وہاں رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت کا دیدار نبی کریم علیہ السلام نے جو کیا ہے عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے مطابق وہ رؤیت ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ رب العزت کا، نبی کریم علیہ السلام نے دیدار کیا ہے۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ تو اب جو نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے اللہ کو دیکھنا، وہ خواب میں دیکھنا نہیں
بلکہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ حضور کی خصوصیت ہے. خواب میں دیکھنا تو حضور کے غلاموں کا حاصل ہے. بحمد تعالیٰ میں حوالے پیش کر چکا ہوں. خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تابعین اور حضور کی امت کے لیے حاصل ہے. اور خواب میں اللہ کا دیدار کرنا یہ تو اہل طبیر اس پر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنین کو ہو سکتا ہے. اب حضور کی جو خصوصیت ہے وہ ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 7517 نمبر حدیث ہے، 7517. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لمبی حدیث ان سے مروی ہے، اس میں الفاظ موجود ہیں کلمات: دنل جبار رب العزہ، معراج کی رات اللہ رب العزت جبار کا جلوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا. دنل جبار رب العزہ قرآن مجید کی سورۃ النجم کی طرف اشارہ ہے. ثم دنا فتدلا، ثم دنا پھر وہ جلوہ قریب ہوا. دنل جبار رب العزہ، رب العزت جبار کا جلوہ قریب ہوا. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری میں 7517 نمبر اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اب یہ جو صحیح بخاری کی 7517 نمبر حدیث ہے، اس پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے. اس میں راوی ہیں شریک القاضی. شریک القاضی کی بنیاد پر اس حدیث کے اوپر بعض اس کے کلمات اور الفاظ کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ شریک القاضی کی روایت کا ایک شاہد امام بہقی رحمۃ اللہ کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 592 روایت نمبر 7517 کے تحت ذکر کیا ہے. اور وہ شاہد ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لکھتے ہیں کہ ان محمد ابن عمر ان ابی سلمۃ ان ابن عباس فی قولہ تعالی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ دَنَا مِنْهُ رَبُّهُ. عبداللہ ابن عباس بھی وہی بیان کر رہے ہیں جو سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. دنا منہ ربہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رب کا جلوہ قریب ہوا. وہذا سند حسن وہو شاہد قوی لروایت شریک. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بہقی جو روایت عبداللہ ابن عباس سے لے کے آئے ہیں، یہ انس ابن مالک کی جو حدیث شریک القاضی بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک حسن سند کے ساتھ کبھی شاہد موجود ہے جس سے شریک القاضی کی صحیح بخاری کی 7517 نمبر حدیث کو تقویت ملتی ہے. تو بحمد تعالیٰ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اس کے علاوہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو بکر ابن خزیمہ اپنی کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 199 پہ حدیث لے کے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رآ محمد الربہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے. امام ہبت اللہ اللالکائی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 26 27 پر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام صحابہ اکرام سے یہ احادیث لے کے آئے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا. اور امام لالکائی نے پورا چیپٹر کا عنوان یہ لکھا ہے سیاق ما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد رآ ربہ، اس بات کا بیان کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 782 پر ابن اسحاق کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کو بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جا کے پوچھ کے آؤ کہ بتاؤ کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. تو پوچھا حل رآ محمد ربہ فارسل الیہ النعم. تو عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ہاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب جل شانہ کو دیکھا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ کے بحمد تعالیٰ جو ہے نا وہ آثار سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل میں مرفوع ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی ہی فتح الباری ہی میں اسی کتاب میں صفحہ نمبر 782 پر لے کے ہیں کہ سیدنا عروہ بن زبیر تابعی جو ہیں وہ بھی موقف یہی رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اجلہ تابعین اور اتباع تابعین سے، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 444 نمبر جو رقم ہے اس میں یہ موجود ہے کہ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے؟ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھ چکا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت نورا، ہاں میں نے نور کو دیکھا ہے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث اس کے متعدد طرق ہیں، ان متعدد طرق میں الفاظ مختلف ہیں۔ بعض میں یہ ہے کہ نور انا اراہو، وہ نور ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اور بعض محدثین نے بالخصوص امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ایک قرات بیان کی ہے، اس کا ضبط بیان کیا، وہ یہ کہ نورانی اراہو۔ اب نورانی اراہو اس طریق کو لیا جائے یا رأیت نورن، اس دونوں طریقوں کی طرق کی بنیاد پر اس سے اس بات ثابت ہوتا ہے، اور بعض سے نفی بھی ثابت ہوتی ہے۔ لہذا جمہور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اجلہ تابعین کا بھی یہی موقف تھا، اور اکثر علماء اہل سنت جمہور کا یہ موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے حوالے سے حافظ ابو بکر ابن خزیمہ المتوفیٰ 311 ہجری، جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 200 پر یہ لکھا ہے کہ کان الحسن یحلف باللہ لقد رآ محمد ربہ، امام حسن بصری اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ اور اسی طرح امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام ابراہیم بن طہمان تابعی سے نقل کیا کہ وہ بھی قسم کھا کے یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ اور اس بات کو علماء نے محدثین نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت بلکہ جمہور صحابہ اور امت کے اہل علم جو ہیں وہ اکثر کی یہی رائے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ امام نووی کی ایک بات میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شارح ہیں، بالخصوص ان کی صحیح مسلم کی شرح مشہور ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ 5 پر لکھتے ہیں فالحاصل ان الراجح عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ بعین رأسہ لیلۃ الاسراء، کہ اکثر علماء کا راجح موقف یہ ہے کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ دلیل لحدیث ابن عباس وغیرہ ہی مما تقدمہ، کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے روایات اور احادیث موجود ہے، اس بنیاد پر بحمد تعالیٰ یہی راجح اکثر اہل علم کا موقف ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ یہ غیر مقلدین کے امام و پیشوا ہیں ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 پر لکھتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل رأى ربہ لیلۃ المعراج۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں صحابہ کرام میں اس بات کا اختلاف تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ فَقَانَ ابن عباس رضی اللہ عنہما وَأَكْثَرُ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ يَقُولُونَ، حضرت عبداللہ بن عباس اور اکثر اہل سنت کے علماء یعنی کثرت کے ساتھ زیادہ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ لیلۃ المعراج، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ یہ علامہ حلبی ہیں جن کی مشہور کتاب ہے سیرت کی سیرت حلبیہ، اس کی سیرت حلبیہ کی پہلی جلد صفحہ 586 پر انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ کا قول نقل کیا والراجح عند اکثر العلماء، کہتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک راجح
موقف یہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعین رأسہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 139 پر لکھتے ہیں کہ جن علماء نے دیدار باری تعالیٰ کو مطلقاً بیان کیا ہے، وَمِمَّنْ أَطْلَقَ الرُّؤْيَةَ ابو ہریرہ و احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو ہریرہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں ان کا موقف مطلقاً تھا، وہ مطلقاً یہ کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام آجری المتوفیٰ 360 ہجری، انہوں نے باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے اپنی کتاب میں الشریعہ میں، باب کا نام ہے باب ذکر ما خص اللہ عز و جل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرؤیت لربہ عز و جل، باب اس بات کا بیان صفحہ نمبر 383 پر، اس بات کا بیان کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے خاص فرما لیا، کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے آئمہ محدثین کے حوالات بھی حمد تعالیٰ موجود ہیں۔ یہ امام لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر انہوں نے باب قائم کیا ہے سیاق و معروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد رأى ربہ، اس بات کا بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے۔ تو یہ آئمہ محدثین اور علماء کے حوالات، اور بالخصوص امام ابو بکر ابن خزیمہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، جن کو محدثین کے ہاں امام الائمہ کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی اماموں کے امام، یہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، اور بعض محدثین کے اقوال کے مطابق امام بخاری نے بھی ان سے احادیث کو لیا ہے۔ ابو بکر ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں تو بہت سارے دلائل قائم کر کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ امام نووی نے بھی لکھا، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے لکھا، اور امام ابو بکر ابن خزیمہ نے بھی یہی لکھا کہ اکثر جو علماء ہیں اور اکثر صحابہ جمہور جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں۔ اب اس سلسلے میں کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دنیا میں دیدار نہیں کیا۔ اس میں سے ایک صحیح مسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے